بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ 7 سالہ عصمت کا یوں اچانک سے پراسرار طور پر غائب ہو جانا ایک بار پھر اہل محلہ کے لیے سخت اذیت اور خوف کا باعث تھا۔ عصمت بہت چھوٹا بچہ تھا، اپنے ماں باپ شہزاد اور کلثوم کا اکلوتا بیٹا جو سارے محلے کی جان تھا۔ گڈو اسکول سے واپس آتے ہوئے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ گلی کے کونے پر پرچون کی چھوٹی سی دکان پر بیٹھے غفور چچا نے اسے آتا دیکھا تھا۔ اس نے غفور چچا کی دکان سے میٹھی چھالیاں خریدی تھی، پھر اپنے گھر کی طرف چل دیا، مگر اپنے گھر تک نہ پہنچا تھا۔ اس کا گلی میں 8ویں نمبر پر مکان تھا۔ اب یوں درمیان کے گھروں تک پہنچ کر غائب ہو جانا کسی معاملے سے کم نہ تھا۔ ایسا دوسری بار ہوا تھا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے اسی گلی میں رہنے والے ناصر پان والے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ صبح صبح گھر سے معمول کے مطابق دکان کھولنے کے لیے نکلا۔ محلے کے کچھ لوگوں سے سلام دعا بھی ہوئی، لیکن وہ گلی کے ختم ہونے پر اپنی دکان تک نہ پہنچ پایا اور غائب ہو گیا۔ ایک لڑکا جو اس کے ساتھ دکان پر کام کرتا تھا، وہ معمول کے مطابق صبح دکان پہنچا تو دیکھا دکان بند ہے۔ لڑکا سلمان پتہ کرنے جب اس کے گھر گیا تو ناصر کی بیوی زرینہ نے بتایا کہ وہ تو چابی لے کر نکل گیا تھا۔ محلے میں شور مچ گیا، سب نے تلاش شروع کر دی، لیکن ناصر نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ زرینہ اور اس کی بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس طرح سے گھر کے مرد اور وہ بھی کمانے والے کا غائب ہو جانا آسان بات نہ تھی۔ وہ تو محلے والے ہمدرد تھے کہ دکان کو ایک بزرگ نے سنبھال لیا تھا، مگر یہ بات بھی تکلیف دہ تھی کہ ناصر بلا بغیر بتائے کہاں چلا گیا تھا۔ نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کوئی اور پریشانی تھی۔ پولیس بھی متحرک تھی۔ آخر کار 3 دن بعد ناصر کی لاش ایک پرانے کھنڈر جیسے اسکول سے ملی۔ لاش کی حالت بہت خراب تھی اور دہنا ہاتھ کوہنی سے غائب تھا۔ ہائے ہائے کیسا غضب ہے! وہ معصوم تو کسی کو دھکا بھی نہیں دیتا تھا۔ زرینہ بین کیے جا رہی تھی، نائلہ بھی باپ کو دیکھ کر بلک رہی تھی۔ ناصر کی تدفین کر دی گئی۔ نائلہ اور زرینہ پر گویا پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ محلے والوں کی ہمدردیوں سے اس وقت انہیں بہت سنبھالا دیا۔ نائلہ کبھی کبھی آنگن کے کونے میں لگے انار کے درخت نیچے بیٹھ کر باپ کو یاد کرتی۔ ابھی یہ لوگ مکمل طور پر اپنے غم سے نہ نکل پائے تھے کہ یوں عصمت کا غائب ہو جانے پر ایک بار پھر محلے میں خوف اور دہشت طاری ہو گئی۔ پھر وہی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی اور ہفتے بعد عصمت کی لاش سوکھے ہوئے گٹر سے برآمد ہوئی، اور یہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی کہ عصمت کا بھی دہنا ہاتھ کوہنی سے غائب تھا۔ عصمت محلے کا لاڈلا بچہ تھا۔ عصمت کی ماں تو اس صدمے سے پاگل ہو گئی تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ نائلہ اور زرینہ بھی رو رہی تھیں۔ یہ کون تھا؟ یہ سب کچھ بھلا کس لیے اور کیوں ہو رہا تھا؟ محلے میں اس حد تک دہشت پھیل گئی تھی کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیا تھا۔ مغرب سے پہلے ہی گلیاں اور سڑکیں ویران ہو جاتیں۔ وہ محلہ جہاں پر محلے کے بچے میدان میں کرکٹ کھیلتے، خواتین گھروں سے باہر نکل کر بیٹھ جاتی تھیں، جھولے والے روز شام کو خوب ساری کمائی کر کے جاتے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ رات تو رات، اب دن میں بھی وہاں ویرانی برسنے لگی تھی۔ مائیں بچوں کو معمولی چیز لینے بھی اکیلے نہیں بھیجتی تھی۔ نہ آئس کریم والوں کی سائیکلیں آتی، نہ پاپ کارن والوں کے ٹھیلے۔ عجیب وحشت برسنے لگی تھی۔ نائلہ کی حالت بھی عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی نہیں لیتی تھی، ہر وقت چپ چپ رہتی اور زیادہ بے چین ہوتی تو انار کے درخت کے نیچے پلنگ پر جا بیٹھتی۔ وہاں جا کر اسے سکون محسوس ہوتا تھا۔ رشیدہ خالہ جو محلے میں رہتی تھی، وہ نائلہ کو بہت پسند کرتی تھی، اسے اپنے بیٹے داؤد کی دلہن بنانا چاہتی تھی۔ کافی دنوں سے یہ بات ان کے دل میں تھی۔ ناصر کی اچانک موت کی وجہ سے وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ عصمت کی موت کو بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ محلے والے کچھ معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے لگے تھے۔ تب ہی رشیدہ داؤد کا رشتہ لے کر زرینہ کے گھر چلی آئی۔ زرینہ کو بھی داؤد پسند تھا، سیدھا سادہ اور شریف لڑکا، کسی مل میں کام کرتا تھا۔ وہ بھی زرینہ جیسے ہی غریب لوگ تھے۔ زرینہ نے حامی بھر لی۔ نہیں اماں، میں شادی نہیں کر سکتی۔ نائلہ نے سنا تو صاف انکار کر دیا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تیری شادی ہو جائے گی تو مجھے سکون مل جائے گا۔
زرینہ نے کہا۔ اماں میں نے کہہ دیا کہ نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی، ضد مت کر مجھ سے۔ اس پر نائلہ کا لہجہ غصے والا تھا۔ نائلہ کیوں تنگ کرتی ہے مجھے؟ کیا تجھے داؤد اچھا نہیں لگتا یا پھر رشیدہ کی وجہ سے منع کر رہی ہے؟ زرینہ نے پیار سے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا۔ زرینہ اپنی اکلوتی بیٹی کو دل و جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ بہت منتوں مرادوں کے بعد شادی کے 10 سال بعد تو نائلہ پیدا ہوئی تھی، اس لیے کہ میں نے شادی کر لی ہے اماں۔ نائلہ کی بات پر زرینہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ الٹے سیدھے رسالے پڑھ پڑھ کے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تب ہی الٹی سیدھی بکواس کر رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلتی نہیں اور شادی کر لی ہے۔ وہ آپ دیکھا ہوگا تو نے، چپ کر کے شادی کی تیاری کر لے۔ زرینہ کی بات پر نائلہ نے سر اٹھا کر بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اور آئندہ ایسی بات نہیں کرنا، کسی کے سامنے بھی نہیں۔ زرینہ کو لگا تھا نائلہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس پر کہانیوں اور افسانوں کا اثر ہو گیا ہے۔ اماں یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو، پچھتاؤ گی، دیکھ لینا، نائلہ نے تیز لہجے میں کہا اور اپنی مخصوص جگہ پر جا بیٹھی۔ بڑی آئی 30 مارخان، زرینہ نے منہ بنایا۔ 2 دن بعد رشیدہ آئی۔ محلے کے 2-3 افراد کی موجودگی میں نائلہ کو مٹھائی کھلائی، اس کے ہاتھ میں داؤد کے نام کا چاندی کا چھلا پہنا دیا۔ نائلہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ 2 ماہ بعد نکاح کر کے ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے، رشیدہ نے جاتے جاتے نائلہ کو گلے سے لگا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا، تو زرینہ مسکرا کر سر ہلانے لگی۔ زرینہ بہت خوش تھی کہ نائلہ چپ تھی اور اس نے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی تھی۔ نائلہ کا نارمل رویہ زرینہ کے لیے اطمینان کا باعث تھا۔ دوسرے دن صبح زرینہ نیند سے جاگی تو سارے محلے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ رشیدہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ کوئی چھری، گولی، چاقو، کسی قسم کا نشان نہیں تھا، بس اس کا بھی داہنا ہاتھ کوہنی سے غائب تھا۔ داؤد جب رات کی ڈیوٹی سے واپس آیا تو روز کی طرح اسے رشیدہ دروازے پر منتظر نہ ملی۔ وہ گھبرا گیا، دروازہ بجایا تو کوئی جواب نہ آیا۔ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ رشیدہ حالہ تو فجر سے اٹھ جاتی تھی، نماز پڑھ کر اپنے گھر کے آگے جھاڑو لگاتی اور پھر دہلیز پر بیٹھ کر تسبیح پڑھتی اور آنے جانے والے سے ان کی دعا سلام بھی ہوتی رہتی تھی۔ آخرکار داؤد پیچھے کی طرف سے دیوار کود کر گھر کے اندر گیا تو اپنی اماں کو مردہ حالت میں کٹے ہوئے بازو کے ساتھ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سارے محلے والے اندر آ گئے۔ ایک بار پھر محلے میں دہشت پھیل گئی۔ رشیدہ کی تدفین ہو گئی، داؤد نفسیاتی مریض بن گیا اور ایک گھر بری طرح اجڑ گیا تھا۔ رشیدہ بیچاری تو بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے خواب دیکھتے دیکھتے موت کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ پراسرار موت اس کی منتظر ہے۔ زرینہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ رشیدہ سے بہت پرانی جان پہچان تھی اس کی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تب سے رشیدہ اس کے محلے دار تھی۔ زرینہ کی رات کو آنکھ کھلی تو نائلہ کے ہنسنے کی آواز پر وہ چونک گئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ نائلہ اس وقت کس سے باتیں کر رہی ہے؟ زرینہ نے جلدی سے پلٹ کر پلنگ کی سمت دیکھا۔ نائلہ کا پلنگ خالی تھا۔ وہ اٹھ کر صحن میں آئی۔ صحن میں انار کے درخت کے نیچے اسے 2 سائے نظر آئے۔ قبل اس کے کہ زرینہ قریب جاتی، ایک سایہ درخت کے تنے میں گم ہو گیا۔ دوسرا سایہ جو یقیناً نائلہ ہی کا تھا، جو اپنے بال کھولے ہوئے تھی، اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نائلہ اس درخت کے گرد چکر لگانے لگی۔ دیوانہ وار بجلی کی سی تیزی سے وہ درخت کے گرد گھومنے لگی۔ گھومتے گھومتے وہ ایک لمحے کو رکی۔ اس کے بال زمین سے اٹھ کر ایک دم اوپر کی جانب ہو گئے اور وہ بالوں کے سروں سے درخت کی شاخ پر لٹک گئی اور اس کے پیر زمین سے تقریباً 1 فٹ اوپر ہو گئے۔ نائلہ، نائلہ! زرینہ نے بے اختیار چیخ کر آگے بڑھی۔ لیکن یہ کیا؟ درخت کی ہر شاخ سے نائلہ لٹک رہی تھی اور زور زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ اس طرح سے زمین سے 1 فٹ اوپر، بالوں کے سروں سے۔ خوف اور دہشت سے زرینہ کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ وہ الٹے پیر کمرے کی جانب بھاگی۔ کمرے میں آئی تو دیکھا نائلہ اپنے بستر پر موجود تھی۔ زرینہ نے ڈرتے ڈرتے صحن میں انار کے درخت کی جانب دیکھا۔ وہاں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ نہ لٹکتی ہوئی لڑکیاں تھیں اور نہ کہکوں کی خوفناک آوازیں۔ کیا ہوا اماں؟ بتی کیوں جلائی؟ نائلہ نے منہ سے چادر ہٹا کر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نائلہ تو سو رہی تھی؟ ہکلاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ اماں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابھی جاگی ہوں نا تمہاری بتی جلانے پر؟ الٹا نائلہ نے ماں سے سوال کر دیا۔ ہاں، زرینہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔
تو ابھی اٹھی ہے مگر مجھے لگا جیسے تو باہر صحن میں۔ اماں لگتا ہے رشیدہ خالہ کی پراسرار موت نے تمہیں پاگل کر دیا ہے، تب ہی الٹے سیدھے خواب دیکھ رہی ہو۔ میں سو رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، نائلہ نے قدرے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو زرینہ اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ عجیب سے وسوسوں کا شکار ہو گئی تھی۔ کوئی گڑبڑ، کوئی بات تو ضرور تھی۔ نائلہ، اس نے پلٹ کر نائلہ کی جانب دیکھا، وہی معصومیت اور سادگی جو اس کے چہرے کا خاصہ تھی، مگر کچھ نہ کچھ تو تھا جو یوں محلے میں اموات ہو رہی تھی۔ وہ رات زرینہ نے شدید کرب میں گزاری اور صبح سارا معاملہ کھل کر سامنے خود ہی آ گیا۔ صبح نائلہ ناشتے سے فارغ ہو کر نہانے چلی گئی۔ زرینہ نے سوچا کافی دن سے اسٹور کی صفائی نہیں ہوئی۔ یہ سوچ کر اس نے اسٹور کا دروازہ کھولا تو عجیب سی ناخوشگوار بو پھیل گئی۔ اف، شاید کوئی چوہا یا بلی مر گئی ہے۔ زرینہ نے سوچ کر بڑے صندوق کے آگے پیچھے جھانکا، پیچھے سے بدبو آ رہی تھی۔ اس قدر غلیظ اور ناخوشگوار بو تھی۔ صندوق کے پیچھے پلاسٹک کی تھیلیاں پڑی تھیں۔ زرینہ نے آگے بڑھ کر تھیلیاں باہر نکالی تو شدید بدبو سے اسے ابکائیاں آنے لگیں، لیکن یہ کیا، ان تھیلیوں میں انسانی ہاتھ تھے جو کافی حد تک سڑ گئے تھے۔ خوف سے زرینہ کا دم نکل گیا۔ اس کے ہاتھ سے تھیلیاں چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ ایک مردانہ، ایک عورت کا اور ایک ننھا سا ہاتھ یقیناً بچے کا تھا۔ دونوں بڑے ہاتھوں کی گلی ہوئی انگلیوں میں پڑے چھلے وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ایک تو ناصر کے ہاتھ کا وہ چاندی کا چھلا جس کے اوپر چھوٹا عقیق لگا تھا، اور دوسرا چھلا جو زرینہ نے ساری زندگی رشیدہ کی انگلی میں دیکھا تھا، اور وہ چھوٹا سا ہاتھ۔ اف، زرینہ کا سر چکرانے لگا تھا۔ نائلہ کے بے ہنگم سے کہکے پر زرینہ نے گھبرا کر دیکھا۔ اس کے سامنے نائلہ کے کپڑوں میں بے حد خوفناک عورت کھڑی تھی۔ لال لال باہر کو نکلی ہوئی بڑی خوفناک آنکھیں، سخت تاروں جیسے کھڑے بال، لمبے لمبے دانت اور تیز ناخن۔ نائلہ زرینہ ہوش و خواص سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ زرینہ کو ہوش آیا تو اپنے اوپر نائلہ کو جھکا ہوا پایا۔ اماں تم ٹھیک ہو نا؟ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بہت پریشان تھی۔ نائلہ تو زرینہ کی آوازیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ خوف اور دہشت کا شکار تھی۔ اماں تم مجھ سے مت ڈرو، میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے، ابا سے بھی زیادہ۔ میں تم کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر تم کو ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ اماں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، بس تم کو میرے ساتھ دینا ہوگا۔ ہم تم کو کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں بولوں گی میں تمہیں، بس تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ زرینہ کے ہاتھ تھام کر نائلہ نے معصوم سے لہجے میں عاجزی سے کہا۔ وہی معصومیت جو بچپن سے نائلہ کے چہرے پر ہوتی تھی۔ زرینہ نے غور سے اپنی نازو پلی بیٹی کو دیکھا، وہ بیٹی جو زرینہ کی جان تھی، زرینہ کی زندگی تھی۔ کچھ دیر بعد نائلہ نے بولنا شروع کیا۔ اماں، اس انار کے درخت پر جنات کی فیملی کا بسیرا ہے، اور ان میں سے ایک جن سے مجھے اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ جب میں پیدا ہونے والی تھی تم نے اس درخت سے بہت سے انار کھائے تھے۔ میں بچپن ہی سے ان لوگوں سے باتیں کرتی ہوں اور ان کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں۔ پھر تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار ابا نے انار کا یہ درخت کاٹنے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ میں نے منع بھی کیا تھا، لیکن ابا نہیں مانے۔ اور جانتی ہو وہ کلہاڑی میرے شوہر کے ہاتھ پر لگی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ابا کا وہ ہاتھ کاٹ کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا اور ابا کو مار دیا۔ اسی طرح عصمت نے اسکول سے آتے آتے چھوٹے سے انار کو پتھر مارا تھا، وہ میرا بچہ تھا۔ ہم نے ابا کی موت کے بعد شادی کر لی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور عصمت کو بھی مار کر اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب میں نے منع کیا پھر بھی تم نے میری شادی طے کر دی، تو رشیدہ خالہ کا وہ ہاتھ بھی کاٹ کر انہیں مار ڈالا جس ہاتھ سے انہوں نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی۔ اماں، میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتی، مگر تم لوگ مجھے بہت غصہ دلاتے ہو۔ نائلہ یہ کیا بول رہی ہے تو؟ زرینہ جو دم سادے سب کچھ سن رہی تھی وہ خوف سے چیخ پڑی۔ نائلہ یہ سب کر رہی تھی، یہ بات اس کے لیے اذیت اور خوف کا باعث تھی۔ اماں مجھ سے مت ڈرو، اماں میں تم کو بہت پیار کرتی ہوں، تمہیں کچھ نہیں کر سکتی اماں۔ نائلہ روتے ہوئے زرینہ سے لپٹ کر التجا کر رہی تھی۔ نائلہ میری بچی، تو کیسے رستے پر چل پڑی ہے؟ یہ سب کچھ چھوڑ دے میری بچی، میں تیرا علاج کرواؤں گی۔ زرینہ نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں اماں، یہ سب ناممکن ہے، اب میں اتنی آگے آ چکی ہوں کہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی۔
نہیں اماں، یہ سب ناممکن ہے۔ اب میں اتنی آگے آ چکی ہوں کہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ جیسا چل رہا ہے چلتا رہے گا اماں، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ بس تو کسی سے کچھ مت کہنا اماں، میں وعدہ کرتی ہوں اب کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، لیکن تو ایسی کوئی کوشش بھی نہ کرنا جس سے مجھے یا میرے گھر والوں کو نقصان پہنچے۔ ہم اس طرح جئیں گے اماں، نائلہ نے عاجزی سے کہا تو زرینہ وقتی طور پر خاموش ہو گئی، لیکن زرینہ نے سوچ لیا تھا کہ اپنی معصوم بیٹی کو اس عذاب سے ضرور نکالے گی۔ زرینہ نے دوسرے روز بازار کا بہانہ کیا اور محلے کی مسجد کے پیش امام صاحب سے ملی اور ان سے کسی عامل کو لانے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ پیش امام صاحب نے وعدہ کر لیا کہ 2 دن بعد انشاءاللہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم کو لے کر آئیں گے۔ کیونکہ نائلہ رات کو جلدی سو جاتی تھی، اس لیے یہ عمل رات کو ہی کرنا تھا۔ 3-4 گھنٹے نائلہ بے سدھ سوتی تھی، یہی وقت عمل کے لیے مناسب تھا۔ اس رات کو نائلہ نہ جانے کیوں وقت سے پہلے ہی بستر پر جا لیٹی۔ آج نائلہ بہت چپ اور اداس تھی۔ سونے سے پہلے اس نے زرینہ کے پیر بھی دبائے تھے اور اس کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے تھے۔ اس لمحے نائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں، میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں۔ میں بھی تمہیں بہت پیار کرتی ہوں بیٹی۔ اماں، میں نے ابا کے ساتھ غلط کیا نا؟ اچانک اس نے سوال کیا۔ اماں مجھے معاف کر دے۔ وہ زرینہ کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ ہاں میں نے معاف کر دیا بیٹی۔ زرینہ اس کی حالت دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئی۔ نائلہ خود ہی ان سب باتوں سے ناآشنا تھی۔ جو کچھ کیا وہ اس طاقت نے کروایا تھا جو اس پر قابض تھی۔ نائلہ لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی تھی۔ زرینہ کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے۔ مقررہ وقت پر عامل صاحب بھی آ گئے۔ آتے ہی صحن میں لگے انار کے درخت کے پاس حصار کھینچ کر بیٹھ گئے۔ کچھ فاصلے پر زرینہ بھی بیٹھ گئی۔ عامل صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد درخت میں ارتعاش پیدا ہونے لگا اور درخت سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ رفتہ رفتہ آوازوں کا شور بڑھنے لگا، جیسے کوئی کراہ رہا ہو، درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہو۔ ان آوازوں میں نائلہ کی آواز بھی نمایاں تھی۔ زرینہ نائلہ کی آواز سن کر تڑپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شور بڑھنے لگا، سارا گھر جیسے زلزلوں کی ضد میں آ گیا تھا۔ زرینہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور عامل صاحب کی بتائی ہوئی صورتیں پڑھ رہی تھی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ یکا یک درخت سے ایک بڑا سا انار دھپ سے زمین پر آ گرا اور اس کے ساتھ اس سے چھوٹا انار گرا۔ پھر آخر میں ایک ننھا سا انار بھی گر پڑا۔ تینوں انار زمین پر ایسے مچلنے لگے جیسے تڑپ رہے ہوں۔ ساتھ ہی کراہنے کی آوازیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ اچانک ہلتا ہوا درخت رک گیا تھا، چیخوں کی آوازیں بند ہو گئی اور تڑپتے مچلتے ہوئے تینوں انار بھی ساکت ہو گئے تھے۔ پھر تینوں انار آپس میں اس طرح سے مل گئے جیسے آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ ماحول پر ایک دم سکوت چھا گیا تھا۔ سارا شور، ہنگامہ، کراہیں سب کچھ تھم چکا تھا اور ماحول میں پر اسرار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ مولوی صاحب نے آنکھیں کھول دیں۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ جاؤ بی بی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، انہوں نے مطمئن انداز میں کہا تو زرینہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ عامل صاحب چلے گئے۔ زرینہ کمرے میں آئی تو نائلہ بددستور گہری نیند میں تھی۔ زرینہ بھی آ کر لیٹ گئی۔ اب اسے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اماں میں نے منع کیا تھا نا کہ ایسا کچھ مت کرنا۔ اماں تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں میرے بچے پر بھی رحم نہ آیا؟ نائلہ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے سوال کر رہی تھی۔ زرینہ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اف، کتنا عجیب سا خواب تھا۔ اس کی 2 گھڑی کو آنکھ لگی تھی تو خواب میں نائلہ کو دیکھا تھا۔ وہ بہت پریشان اور بہت رو رہی تھی۔ گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو اطمینان ہوا کہ نائلہ تو بددستور سو رہی تھی۔ زرینہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نائلہ مر چکی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، چہرے پر آنسوؤں کے نشانات واضح تھے اور آنگن میں گرنے والا بڑا انار اس کے منہ کے پاس اور چھوٹا اس کے بازو پر رکھا تھا۔ نائلہ نائلہ نائلہ، زرینہ پاگلوں کی طرح اس کی بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرینہ نے اپنی بیٹی کو اس عذاب سے چھٹکارا دینا چاہا تھا اور نائلہ نے بھی تو ماں کی محبت کی لاج رکھی تھی نا، خود بھی محبت پر قربان ہو گئی تھی۔ زرینہ تو ہوش و خواص کھو چکی تھی۔ محلے والوں نے نائلہ کی تدفین کی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نائلہ کفن کے اندر جیسے انار کی کلی ہو، بہت خوبصورت اور معصوم سی لگ رہی تھی اور اس کی قبر کے سرہانے 2 انار رکھے تھے، ایک کافی بڑا اور دوسرا ننھا سا، اور دونوں بالکل خشک ہو چکے تھے۔